الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتہ فاذا هم مبلسون صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین و ناظرین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ نے بہت سارے خطابات، بہت ساری باتیں، بہت ساری نعتیں، بہت ساری تربیت صبح سے لے کر اس وقت تک آپ نے حاصل کی، اور عشاء سے پہلے آپ نے ختم بخاری شریف کا حسین منظر بھی اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، اور اس سے پہلے محب گرامی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب کا خطاب، اور ان سے پیشتر بلبل باغ مدینہ کی نعتیں بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ میں بھی تھوڑی دیر کے لیے حاضر آیا ہوں، اور آپ کی سوچ اور آپ کی فکر کے اندر کچھ تبدیلی لانے کی خواہش کے ساتھ حاضر آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس عظمت والی کتاب کے ذریعے آپ کے دل و دماغ کو منور و مجلہ کر سکوں، جس کتاب کی شان میرا رب خود بیان کرتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ کی کتاب کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ معروضات پیش کروں، آئیے جس طریقے سے میں پڑھاتا ہوں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں جس طرح میں پڑھاؤں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم اور آپ اس وقت جس دور سے گزر رہے ہیں وہ غفلت کا دور ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے غفلت سے کیا مراد؟ تو میں آپ کو بتاؤں، ہم اس دنیا میں اتنے مگن ہو گئے کہ آخرت سے غافل ہو گئے۔ ہم یہ بالکل بھولتے جا رہے ہیں کہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بھولتے جا رہے ہیں
کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ اس طریقے سے اس دنیا میں ڈوبتے جا رہے ہیں جیسے اس دنیا میں ہم کو پرماننٹ رہنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کوئی لذت ایسی نہیں جو دنیا کی ہم چھوڑنا چاہتے ہوں، اور کوئی ارمان ایسا نہیں جو ہم نہ چاہتے ہوں کہ اس دنیا میں پورا نہ ہو۔ صبح اٹھتے ہیں تو دنیا، رات سوتے ہیں تو دنیا، بلکہ خواب میں بھی دنیا ہی نظر آتی ہے، اور حد تو یہ ہے کہ کعبے کے سامنے بھی دنیا، گنبد خضرا کے سامنے بھی دنیا، سنہری جالیوں کے سامنے بھی دنیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ غوث پاک کے روزے کے سامنے بھی دنیا۔ اور اسی دنیا کی محبت میں انسان اتنا ڈوبتا جا رہا ہے کہ کسی بھی طرح سے وہ دنیا کے عیش سے محروم ہونا نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ دنیا کا سارا سکون، سارا عیش اسے نصیب ہو جائے۔ تو پھر میرا مولا اس بندے کو خبردار کرتا ہے، وہ جو خود کو بہت طاقتور سمجھتا ہے، خود کو بہت اسمارٹ سمجھتا ہے، خود کو بہت ذہین سمجھتا ہے، خود کو بہت کلیور سمجھتا ہے، اور یہ تصور کرتا ہے مجھ سے بڑا عقل والا دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور مجھ سے زیادہ طاقتور بھی کوئی نہیں ہے۔ تو پروردگار جل جلالہ پھر چند سیکنڈ کے اندر ہزاروں عمارتوں کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر کے دنیا کو یہ بتاتا ہے کہ ایک تیرے خواب ہیں، ایک میری قدرت ہے۔ تو بنا تجھے جتنے پلان بنانے ہیں، تو بنا تجھے جتنے منصوبے بنانے ہیں، تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے تیرے حساب سے کرنے کی کوشش کر، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہوگا وہی جو میں چاہوں گا۔ اگر تو یہ تصور کرتا ہے کہ تو یہ کر لے گا، بہت طاقتور ہے، تو کچھ نہیں کر سکتا۔ تجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ تو رات کو ایئر کنڈیشن میں سو رہا ہے، اور روح قبض کرنے والا فرشتہ نیندی میں تیری روح نکال کر کے چلا جائے گا۔ یہ ابھی ترکی میں زلزلہ آیا، کیا ترکی والوں کو خبر تھی؟ ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس لیے کہ میرا آج کا موضوع اگر سمجھ میں آ گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ العظیم زندگی کے اندر کافی تبدیلی پیدا ہوگی۔ اور یہ بات یاد رکھیں، سنی دعوت اسلامی کا اجتماع نوٹ جمع کرنے کے لیے نہیں ہوتا، اور نہ ووٹ جمع کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ سنی دعوت اسلامی کا اجتماع تو صرف اس لیے ہوتا ہے کہ مدینے کے تاجدار سے کنیکشن مضبوط ہو جائے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ترکی کے لوگوں کو معلوم تھا کہ زلزلہ آئے گا؟ اور اگر 2 گھنٹے پہلے بھی ان کو بتا دیا جاتا کہ زلزلہ آنے والا ہے، سامان اٹھا کر کے نکل جاؤ، تو کیا وہ سب نکلنے کی طاقت رکھتے تھے؟ اب آئیے ہم سمجھتے ہیں، یہ اچانک زلزلہ آیا، اور ایسا آیا کہ سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ نہ کچھ لے کر بھاگ سکتے ہو، نہ کہیں جا سکتے ہو، نہ کہیں چھپ سکتے ہو، نہ بچ سکتے ہو، کچھ نہیں کر سکتے۔ چند سیکنڈ کے اندر سب فنش۔ اللہ نے سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیا۔
چانس ہی نہیں دیا۔ اب ہم قرآن کی روشنی میں سمجھتے ہیں اچانک اللہ پکڑ کب کرتا ہے؟ سڈنلی آدمی تندرست ہے، سب کچھ نارمل ہے، کوئی ایسی چیز نہیں، انڈیکیشن نہیں کہ لگے کہ ایسا ہوگا، اور سڈنلی کچھ ہوتا ہے، آدمی سب ختم ہو جاتا ہے۔ ہم قرآن کی روشنی میں اسے سمجھتے ہیں تاکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہم اپنی سوچ کو درست کر سکیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا، بھلا دیا لوگوں نے۔ توجہ چاہوں گا جو میں عرض کر رہا ہوں، جب بھلا دیا لوگوں نے، بھول گئے، کیا بھول گئے؟ پتا چلا کوئی چیز ان کو یاد دلائی گئی اور وہ بھول گئے، تو اب قرآن سے پوچھتے ہیں اے میرے مولا کیا بھول گئے لوگ؟ تو قرآن کہتا ہے ما ذکروا، ان کو جو نصیحت کی گئی، جب نصیحت کی گئی تو اس نصیحت کو وہ بھول گئے۔ اب آپ شاید سوچتے ہوں گے کہ نصیحت سے مراد تقریر ہے، وعظ ہے، تو یہاں میں آپ کو سمجھاؤں، وعظ بھی نصیحت ہے، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ بندے کو نصیحت کے لیے اللہ کبھی روزی میں تنگی دے کر نصیحت کرتا ہے، سنبھل جا، کبھی بیماری کے ذریعے نصیحت دیتا ہے کہ سنبھل جا۔ آدمی غور کرے نا، جیسے میں آپ کو بتاؤں، آدمی کہتا ہے یار میں ٹھنڈا بہت زیادہ پی لیا، اس کی وجہ سے مجھے سردی ہو گئی، تو ریزن کی طرف جاتا ہے نا کہ سردی اس لیے ہوئی کہ میں نے ٹھنڈا پی لیا۔ ارے نادان، تو یہ سوچ رہا ہے، ذرا یہ بھی تو سوچ کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا جس کی وجہ سے، کوئی لغزش تو نہیں ہو گئی؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے بما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہم ہر چیز کے بارے میں غور کرتے ہیں، ٹھنڈی کی وجہ سے، موسم کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، اگر نصیحت حاصل نہیں کرتے تو بس اتنی نہیں کہ یہ مصیبت گناہ کی وجہ سے آئی، اس طرف توجہ نہیں جاتی، اس لیے کہ ہم یہ تصور کرتے میں تو اتنا خیرات کرتا ہوں، مجھے مصیبت کہاں سے آئے گی؟ میں تو اتنی مسجد بنواتا ہوں، مجھے مصیبت کہاں سے آئے گی؟ تو میں یہاں پر آپ کو عرض کروں، سب اپنی جگہ پر ہے، سب کا ثواب اپنی جگہ، اور بالکل کرتے رہیے، ارمان رکھیے کہ زندگی کی آخری سانس تک یہ کرتے رہیں گے، لیکن یہ بات ذہن کے اندر رکھیے گا کہ کانٹا بھی پیر میں اگر چبھتا ہے تو یہ بھی کسی گناہ کی وجہ سے چبھتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے نصیحت بلا دی، ہمیں نصیحت یہ ہے کہ پیر میں کانٹا چبھے فوراً سوچو یار کوئی لغزش تو نہیں ہو گئی، کوئی اللہ کی ناپسند بات تو میری زبان سے نہیں نکل گئی، اچھا خاصا کاروبار خراب کیسے ہو گیا؟ کہیں نماز قضا کرنے کی وجہ سے، گندی پکچریں دیکھنے کی وجہ سے، اس وجہ سے تو نہیں، ہم تو سیدھا جاتے کسی نے ہماری روزی باندھ دی، سیدھے ادھر چلے گئے، بابا ذرا دیکھو تو صحیح کسی نے جادو تو نہیں کر دیا؟ ارے خدا کے بندے، اگر اس نے کیا بھی ہے تو اس کو اپنی جگہ پر رکھو، لیکن تم یہ بھی تو دیکھو تم سے کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا، تم سے کوئی لغزش تو نہیں ہو گئی؟ قدرت تمہاری روزی کو تنگ کر کے، تمہیں بیمار کر کے تمہیں نصیحت دے رہا ہے،
لیکن تم اس کو نصیحت سمجھتے ہی نہیں. کیوں فرمایا گیا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے بخار کو برا نہ کہو، اس لیے کہ بخار جسم کے گناہ کو مٹا دیتا ہے. پتا چلا یہ بیماری گناہ مٹانے کے لیے آتی ہے اور تمہیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ سن لے کوئی گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے یہ بیماری آئی ہے. لیکن یہاں تو یہ کہتے ہیں موسم آ گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. گناہ سے توجہ ہٹی تو قرآن کہتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا. بھلا دی نصیحت. کس کو یاد ہے آج یہ نصیحت؟ یاد ہے کسی کو؟ کتنے لوگ ہیں ایسے جن کو رزق میں تنگی ہوئی، بیماری آئی، پریشانی ہوئی، اولاد سے آزمائے گئے تو اللہ کی بارگاہ مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، بول گئے. کسی نے روزی باندھ دی ہے، کسی نے یہ کر دیا، کسی نے سب کچھ دوسرے پر، اور خود کو معصوم سمجھتے ہیں. ایسا سمجھتے جیسے اس سے کوئی گناہ ہوا ہی نہیں، روز آب زمزم سے جیسے غسل کر کے آ رہا ہو. تو قرآن نے کہا جب نصیحت بلا دی گئی یا بھول گئے تو پہلے نصیحت کے طور پر توجہ چاہوں گا. وقت میرے پاس زیادہ نہیں کہ میں اس پر کئی اور آیتوں کو لے کر کے آپ کو سمجھا سکوں، لیکن ایک آیت کے ذریعے بھی اگر کچھ سمجھ میں آ جائے تو بہت بہتر ہے. بھلے میں آج تو کہتا ہوں کہ ذکر بھی مختصر اور دعا بھی مختصر ہو، لیکن سمجھ لو کچھ جتنا میں سمجھا سکتا ہوں، لے کر جاؤ. اللہ کی حکمت تو دیکھو، وہ تکلیف دے کر تمہیں نصیحت یاد دلاتا ہے، تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ بندے ذرا اپنے گناہ کو یاد کر، سنبھل جا، ذرا سنبھل جا. تو ہم غذا سے سنبھل جاتے ہیں، سردی ہو گئی، شوگر ہے، اوہو بالکل نہیں، شکر بالکل مت ڈالنا، میٹھا بالکل نہیں کھائیں گے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کبھی اتنا گناہ سے پرہیز کیا آپ نے؟ کبھی بچے اتنا گناہ سے آپ جتنا ڈر آپ کو شوگر کا ہے، جتنا ڈر بلڈ پریشر کا ہے، اور اس کی وجہ سے جتنا پریکوشن چیزوں میں لیتے ہو، کبھی ہم نے اتنا پریکوشن گناہ سے کرنے کی نہیں؟ اب تو آج کے بعد اب گناہ سے بچیں گے، نہیں بھائی اب گناہ نہیں کریں گے، یہ ساری تکلیف گناہ سے نہیں، بول گئے. کورونا میں جب مسجد کے دروازے بند ہوئے، رونے لگے، پریشان ہوئے، اور کھلے تو آنے کے لیے تیار ہیں. یہ ساری چیزیں قدرت کی طرف سے ایک یاد دلانا ہے، مت بھولو میرے بندو میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، یاد دلا رہا ہے اللہ عز و جل. اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اس کے بعد بھی نہیں سنبھلتے. ایک تو نصیحت کے ذریعے، کچھ تقاریر کے ذریعے، جیسے اجتماع میں آپ آئے، کچھ نصیحتیں آپ کو کر دی گئیں، جمعہ میں آپ گئے، خطابات آپ نے سنے، اس طرح سے کچھ نصیحتیں آپ تک پہنچی، اور اس طرح سے واز کے ذریعے بھی آپ کو جو ہے وہ نصیحت، واز و نصیحت آپ کو کی گئی تاکہ آپ سنبھل جائیں. لیکن نہیں، بس تو ایک طریقہ تو اللہ نے آپ کو سنبھالنے کا اور ہم کو سنبھالنے کا یہ کیا کہ واز و نصیحت کا مسجد کے اندر اہتمام. دوسرا طریقہ بیماری، تنگ دستی، اس کے ذریعے اللہ چاہتا ہے کہ بندہ سنبھل جائے اور نصیحت قبول کر لے. اب آپ دیکھیے اس کی حکمت، اس سے بھی بندہ نہیں سنبھل رہا تو اب کیا کرتا ہے اللہ؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. فتحنا علیہم ابواب کل شیء. اللہ فرماتا ہے اس پر ہر چیز کے دروازے میں کھول دیتا ہوں. میرے وہ بھائی جن کے پاس بے پناہ دولت ہے،
وہ یہ تصور نہ کریں کہ میں ان کو ٹارگٹ کر رہا ہوں، وہ صرف اتنا سمجھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے میں ان پر کھول دیتا ہوں۔ مال خوب آ رہا ہے، پیسہ خوب آ رہا ہے، نام خوب ہو رہا ہے۔ جو نصیحت نہیں قبول کرتا اللہ اس پر ساری چیزوں کے دروازے کھول دیتا ہے، ساری چیزوں کے دروازے۔ اب اس کی فیلنگ شروع ہوتی ہے، اس کی سوچ بنتی ہے کہ مجھے جو اتنا مال مل رہا ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے کام بہت اچھے اچھے ہیں تو اللہ دے رہا ہے۔ یہ مائنڈ بنتا ہے اس کا۔ اے اللہ یہ تو کب تک عطا کرتا ہے؟ تو فرمایا اللہ اکبر ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا، اس وقت تک اللہ دیتا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اس میں مگن نہ ہو جائے اور یہ سوچنے لگے میرے پاس تو اتنا کروڑ ادھر پڑے، اتنا ارب ادھر پڑا ہے، مجھے کیا ٹینشن، مست ہو گیا۔ اور ان مستوں کی ایک علامت بتاؤں، ان مستوں کی علامت یہ ہے کہ دعا گڑ گڑا کر نہیں مانگتے، اور ان مستوں کی آنکھوں سے آنسو بھی نہیں نکلتے۔ جو یہاں تک مال میں ڈوبے ہوتے ہیں نا، جلدی سے آنسو نہیں نکلیں گے ہوں گے، وہ تو ہنستے ہو کہہ روئے وہی جس کے پاس کچھ نہ ہو، دل سخت ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے حتی اذا فرحوا بما اوتوا، میں جب آج اوتو کے بارے میں غور کیا تو میری عقل دنگ رہ گئی۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا تو نے جو محنت سے کمایا ہے، یہ فرمایا میں نے جو تجھے عطا کیا ہے۔ اس سے پتا چلا کوئی مال کے آنے پر اپنی ہوشیاری نہ سمجھے، یہ قدرت کی عطا سمجھے۔ وہ جس سے چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے۔ قرآن کہتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کو چاہتا ہے کشادہ روزی عطا کرتا ہے، جس کی چاہتا ہے روزی تنگ کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ نے دیا ہے۔ مولا جو نصیحت بھول گیا، فراموش کر گیا، اس پر تو عذاب آنا چاہیے، اور تو اس پر ساری چیزوں کے دروازے کھول دیا۔ یہ ایک امتحان ہے۔ بہت توجہ سے سنیے گا، جو لوگ مال کی کثرت کو اپنے لیے بہت کچھ سمجھتے ہیں، انہیں ایک فکر یہ بھی رکھنی چاہیے کہ کہیں اللہ زیادہ مال دے کر ہمارا امتحان تو نہیں لے رہا۔ اس لیے کہ امتحان کے دو طریقے ہیں، ایک غریب بنا کر امتحان لینا اور ایک امیر بنا کر امتحان لینا۔ قارون کا امتحان بھی امیر بنا کر کے ہی لیا گیا تھا، فرعون کا امتحان بھی مال دے کر کے لیا گیا تھا۔ اور یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھیں، ہر مال والا غلط نہیں ہوتا، نہ ہر مال والا جو ہے وہ گناہوں میں ڈوبا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس مال جو ہوتا ہے وہ حضرت عثمان غنی کا صدقہ ہوتا ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا صدقہ ہوتا ہے۔ یہ میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو اپنے مال کے ذریعے کوئی بھی عیاشی نہیں چھوڑتے، جو اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرتے۔ اب توجہ چاہوں گا، دو قسم کے امتحان، بیماری اور غریبی کا امتحان اور مالداری کا امتحان۔ توجہ چاہوں گا، غریبی کا امتحان آسان ہے، مالداری کا امتحان بہت ٹف ہے، بہت مشکل ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 خلفاء کے دور دیکھے،
اور خلق قرآن کے مسئلے پر امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوڑے مارے گئے، لیکن ہمیشہ جب بھی کوڑے پڑتے تھے مسکراتے تھے۔ دو خلفاء کے دور میں کوڑے پڑے لیکن آپ ٹس سے مس نہ ہوئے، مسکراتے رہے۔ لیکن باقی دو خلفاء کے دور میں کیا ہوا؟ انہوں نے سونے چاندی کا ڈھیر حضرت امام احمد ابن حنبل کے سامنے رکھ دیے۔ امام احمد ابن حنبل کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ لوگوں نے کہا حضور کوڑے کھا کر نہیں روئے، اس میں تو مسکراتے تھے، مال دیکھ کر کے آپ رو رہے ہیں؟ کہا اس کے امتحان میں بڑے بڑے پھنس جاتے ہیں۔ یہ امتحان بہت سخت ہے، بڑے بڑے پھنس جاتے ہیں اور بڑے بڑوں کی پارسائی کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ تو امام احمد ابن حنبل دعا کرنے لگے، اللہ مجھ سے یہ سخت امتحان تو نہ لے۔ تو پتہ چلا مالداری آئی، اس کے ذریعے بھی امتحان، غریبی اور بیماری کے ذریعے بھی امتحان، لیکن مالداری کے بعد اللہ نے فرمایا حتی اذا فرحوا بما اوتوا، اس وقت تک آدمی دولت میں مگن رہا جو میں نے اس کو عطا کیا، مست ہے بالکل اپنی دولت میں، ایک دم عیش موج کے اندر زندگی گزار رہا ہے اور سمجھتا ہے میرا کوئی کیا بگاڑے گا۔ اب قرآن کہتا ہے اخذناہم بغتہ، اب قرآن کہتا ہے اے بندے تو یہ سمجھتا ہے کہ تیری دولت تجھے بچا لے گی، تیرا مال تجھے بچا لے گا، تیرا سورس تجھے بچا لے گا، تیرے کانٹیکٹ تجھے بچا لیں گے، تیری طاقت تجھے بچا لے گی، تیرے آدمی تجھے بچا لیں گے، پروف جو ہے تو اپنے آپ کو بلٹ پروف جیکٹ سے چل رہا ہے، تو یہ سمجھتا ہے یہ تجھے بچا لیں گے، ارتھ کویک سے بچنے والے مکان بنا لیتا ہے، سمجھتا ہے یہ تجھے بچا لیں گے۔ سن لے اخذناہم بغتہ، میں ان کو اچانک پکڑتا ہوں۔ اللہ فرماتے اچانک فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پھر وہ بے بس ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، پھر کوئی سورس اسے کام نہیں آتا، اور تحسر اور یاس کے عالم میں حسرت بھری نگاہوں سے سب لٹتے، سب تباہ ہوتے، سب برباد ہوتے نگاہوں کے سامنے دیکھتا ہے، اور اس اچانک پکڑ سے نہ بچ پاتا ہے اور نہ اپنی چیزوں کو بچا پاتا ہے۔ تو اللہ اچانک پکڑ کب کرتا ہے؟ جب اس کی نصیحت کو بھلا دو۔ اچانک پکڑ کب کرتا ہے؟ جب دولت میں مست ہو جاؤ۔ اور قرآن نے ایک اور مقام پر کہا کہ اگر تم ان پکڑ سے بچنا چاہتے ہو تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ اس لیے کہ گناہ کی وجہ سے پکڑ، گناہ کی وجہ سے سب کچھ، اب تم اس پکڑ سے بچنا چاہتے ہو تو تم کو نسخہ بھی اللہ ہی دے رہا ہے، قربان جائے، اس لیے کہ اس کی پکڑ سے وہی بچا سکتا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، اس کی پکڑ سے وہی بچا سکتا ہے، تو خود ہی اپنے بندوں پر مہربان ہے تو نسخہ عطا کرتا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ بہت دور چلے گئے تھے نا، خود کو بہت کچھ سمجھ رہے تھے نا، آؤ آ جاؤ اللہ کی طرف، آ جاؤ، مت بھاگو اللہ کی طرف سے۔ اور خدا کی قسم اللہ کے اس پیار پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے۔ رب فرماتا ہے تمہیں کسی اور طرف پلٹنے کی بات تھوڑی کر رہا ہوں، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، میں تمہارا ہی تو رب ہوں نا، آ جاؤ نا میرے پاس، آ جاؤ نا، اللہ اکبر، تمہارے رب کے پاس آ جاؤ، پلٹ آؤ تمہارے رب کی طرف۔
اس لیے کہ تم کو میں نے پیدا کیا. اب دیکھیں ایک چھوٹی سی بات ہے میں آپ کو بتاؤں. بھٹکا ہوا بچہ, گما ہوا بچہ, آوارہ بچہ بھٹکتا ہو, گھر سے نکل گیا ہو, ماں کی نیند خراب ہو جاتی ہے اور ماں کیا کہتی ہے, بیٹا جانے دے جو بھی ہوا, تو آجا میرے پاس آجا, میں تجھے رکھوں گی. اللہ اللہ, آپ قربان جائیے. اور اسی طریقے سے میں تو حدیث کے اس گوشے پر جب توجہ دیتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اگر بچی ڈیورس حاصل کر چکی ہے, بچی کو ڈیورس ہو چکا ہے, اور وہ ڈیورس والی بچی اگر ماں کے گھر لوٹتی ہے اور ماں باپ اس کا خیال کرتے, اس پر بھی اللہ اجر عطا فرماتا ہے. پتہ چلا لوٹ کر جو پیار ماں باپ کے یہاں ملتا ہے, جو اصل ہے, اس کا کیا کہنا. تو میرا مولا تو ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے. فرماتا ہے بھاگنے والوں کہاں بھاگ رہے ہو, تمہارا میں رب ہی تو ہوں, پلٹ کر میرے پاس آ جاؤ, تمہارے رب کی طرف آ جاؤ. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ, اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دو, جھک جاؤ اس کے حکم کے سامنے. من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون, اس سے پہلے کہ تم کو کوئی عذاب گھیر لے, تمہاری طرف سے کوئی عذاب آ جائے اور پھر تمہاری کوئی مدد کرے نہیں, تمہارا کوئی مددگار نہ ہو, اس سے پہلے پلٹ کر تم اللہ کی طرف آ جاؤ. پھر وہی بات آئی اچانک والی, پھر اس کے بعد والی آیت میں وہی اچانک والی بات, یہ سمجھایا گیا آ جاؤ اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دو, اس سے پہلے کہ تم پر کوئی عذاب آئے, کوئی تمہاری مدد نہ کرے, اس لیے تم سرنڈر ہو جاؤ, اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ. اور آگے کیا کرو, وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ, اللہ نے جتنی بھی چیزیں نازل فرمائی ان ساری چیزوں کے اندر جو سب سے اچھی چیز ہے وہ قرآن ہے. پانی بھی آسمان سے نازل ہوتا ہے, وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا, اللہ فرماتے ہم نے آسمان سے برکت والا پانی نازل فرمایا. تو پانی بھی آسمان سے, اور ایک بزرگوں کی بڑی عجیب حالت ہوتی ہے, کیا بتاؤں. آپ لوگ ایسا کرنے سے پہلے بزرگ بننے کی کوشش کرنا, بہت ٹائم ہے. ایک بزرگ رزق سے بے پرواہ ہو کر کے بیٹھے ہوئے تھے, کسی نے پوچھا بابا آپ زمین پر روزی وغیرہ کے لیے تلاش نہیں کرتے؟ کہا کیا کروں, قرآن میں لکھا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ, تمہاری روزی تو آسمان میں ہے, میں زمین پہ کہاں سے تلاش کروں. تو یہ سوچ کی بات ہے. ایک بات ذہن کے اندر رکھیے گا, ہم بات تو کرتے ہیں نظام الدین اولیاء جیسے پیر کی, لیکن آج کے دور میں نہ محبوب الہی جیسے پیر ہیں نہ امیر خسرو جیسے مرید ہیں. تو آج اس مقام تک آدمی جلدی سے نہیں پہنچ سکتا جن کی پوزیشن یہ ہوتی ہے. یہ تو اللہ والے ہوتے ہیں جن کی زندگی اس طریقے سے عبادت میں گزرتی ہے کہ جو بے وضو رہنے کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں. یہ ان کا مقام ہے. ہمیں حکم ہے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ, اللہ کا فضل تلاش کرو, روزی کے لیے نکلو, ہمیں حکم ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا, قرآن کہتا ہے جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوا نا, اس میں سب سے اچھی جو چیز ہے اس کی پیروی کرو, اور سب سے اچھی چیز اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی میں قرآن مقدس ہے. تو قرآن کی پیروی کرو. تو کیا قرآن کی پیروی کرنے سے کچھ فائدہ ہوگا؟ جی صاحب, قرآن کی پیروی سے تمہیں سیدھا جنت کا راستہ ملے گا. اور جہاں تم نے قرآن کی پیروی کی عذاب ٹلا. ارے جب مرنے والے کو تم یہاں سے ایصال ثواب قرآن کا کرتے ہو تو قبر کا عذاب ٹل جاتا ہے. تو تم اگر اپنے وجود پر قرآن کے احکام کو نافذ کر لو گے تو تم جہاں سے گزرو گے وہاں سے اللہ عذاب کو اٹھا لے گا.
جب اتنی سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ پڑھنے پر مرحوم کی بخشش ہو جاتی ہے، اس پر سے قبر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، تو جب اس کتاب کی پیروی کرو گے تو اسی لیے امام بخاری علیہ الرحمت والرضوان نے صحابہ کے حوالے سے فرمایا کہ وہ لوگ قرآن پر ڈٹ کر عمل کرنے والے تھے. جہاں قرآن کی بات آتی سرنڈر ہو جاتے، اور جہاں قرآن کا حکم سنتے جھک جایا کرتے تھے. یہاں اگر حکم مل جائے ماسک پہنے بغیر نکلو گے تو اتنا چارج، تو 10 ماسک ساتھ میں لے کر کے نکلیں گے کہ کہیں چارج نہ لگ جائے، اتنا مانتے ہیں. لیکن اپنے رب کی اتنی مانتے ہیں؟ سب کی مانتے ہو، ذرا رب کی بھی مانو. رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مانو. اور قرآن نازل بھی جو ہوا ہے تو اس کی وجہ بھی یہی ہے. اور میں اگر بتاؤں تو آپ کی طبیعت میں اور خوشی کی لہر دوڑ جائے گی کہ اس کتاب پر جب عمل کوئی کرتا ہے نا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اس کتاب کی جو پیروی کرتا ہے وہ اللہ سے رحم و کرم کی بھیک مانگے یا نہ مانگے، اللہ اس پر اپنی رحمتوں کو نچھاور کر دیا کرتا ہے. یہ اس کتاب کی شان ہے، اس کتاب کی شان. سب کے قانون کو فالو کر رہے ہو، قدرت کے قانون کو کب کرو گے؟ اور شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے مسلمان ہو کر اللہ کی کتاب کو آخری کتاب مانتے ہوئے بھی اور سچی کتاب مانتے ہوئے بھی مولانا آج کے دور میں قرآن پر عمل نہیں ہو سکتا، معاذ اللہ من ذالک. یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ بڑی مشکل سے مولانا 5 وقت کی پڑھ لیتے، بس اتنا ہی کافی ہے، باقی جھنجٹ ماری معاذ اللہ لوگ کہتے ہیں، باقی جھنجٹ ماری میں کون پڑے، معاذ اللہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ مت کرو حرام ہے، نہیں سنیں گے. تو اب سن لیجئے قرآن نے کیا کہا. پہلے تو مایوسی کی بات کی، اچانک پکڑ کی بات کی، پھر واپس پکڑ کی بات. فرمایا پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، جھک جاؤ اس کے حکم کے سامنے، اس سے پہلے کہ تمہارے رب کی طرف سے عذاب آئے اور تمہاری کوئی مدد نہ کرے. اور پھر فرمایا اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی چیزوں میں جو سب سے بہتر چیز ہے اس کی پیروی کرو، اور نہیں کرو گے تو من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک اللہ کا عذاب آئے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، اس سے پہلے اللہ کی کتاب کی پیروی شروع کر. پتہ چلا کہ جب اللہ کی کتاب کی پیروی اس کتاب کے ماننے والے نہیں کرتے تب اللہ کا عذاب اچانک آتا ہے. اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب نصیحت کو آدمی بھلا دے اور کوئی توجہ نصیحت پر نہ دے تب جا کر اچانک اللہ کا عذاب آتا ہے. اور جب اللہ کا اچانک عذاب آئے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بچا نہیں سکتی. اور تمہاری سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. تمہیں تو سب نارمل نظر آ رہا ہے، بھئی کوئی بیٹھا ہو آرام سے بیٹھا ہو، اسے کیا معلوم کہ زمین کے اندر کون سی پلیٹ ادھر سے ادھر ہوگی اور کب ارتھ کویک آئے گا، کچھ بھی نہیں. کوئی ادراک نہیں، کوئی سمجھ نہیں، کوئی خیال نہیں، کوئی خواب نہیں، مست ہے اپنی زندگی کے اندر اور چند سیکنڈ کے اندر سب ختم.
اور پھر یہ بھی دیکھو کہ جب وہ قدرت اپنی طاقت دکھائے تو کس طرح سے دکھائے. اللہ اکبر. دیکھتے رہ جاؤ اس کی قدرت کو. اٹھے کٹھے ملبے کے ڈھیر کے اندر چند سیکنڈ میں چلے گئے، اور دودھ پیتے بچے کو بچانا ہوا تو 12 دن کے بعد زندہ نکال رہا ہے. یہ اس کی قدرت ہے. وہ بچانا چاہے تو کوئی مار نہیں سکتا، اور وہ مارنا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا. پلٹ آؤ اس کی طرف، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف. دنیا میں بہت انسان تمہارے ساتھ مہربانی کا دعویٰ کرتے ہوں گے، لیکن اللہ جیسا مہربان کوئی نہیں، اور انسانوں میں مصطفیٰ جیسا رحم کرنے والا کوئی نہیں. اللہ رحمان و رحیم، مصطفیٰ رحمت للعالمین. اور آج کا مسلمان دونوں سے فاصلہ بڑھا رہا ہے، رب سے بھی دور ہو رہا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دور ہو رہا ہے. تو فرمایا گیا جب نصیحت بھلا دی جاتی ہے تو اچانک عذاب آتا ہے، جب قرآن پر پیروی نہیں ہوتی تو اچانک پکڑ ہوتی ہے، سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا. ہم میں کا کوئی نہیں جانتا کہ ہمارے ساتھ قدرت نے کیا فیصلہ کیا ہے، لیکن بس ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ تیری پکڑ سے تو ہی بچا سکتا ہے. میرے کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور اچانک والی پکڑ سے ہماری حفاظت فرما. یہاں پر 2 باتیں میں عرض کر دوں. مومن کی اگر اچانک موت ہو، اچانک موت مومن کی ہو جائے، کچھ بھی نہیں تھا، بس ایسے ہی اچانک میں موت واقع ہو گئی، سکرات کی تکلیف سے بھی نہیں گزرا، تو اس کے لیے ہم اس کو عذاب نہیں کہہ سکتے جو اچانک میں مومن مر جائے. لیکن ایسا شخص جو کفر کی وادیوں میں بھٹکتا ہو اور اس کو اچانک میں موت واقع ہو جائے تو فرمایا گیا اسے سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملا. لیکن یہاں یہ بات میں ضرور عرض کروں گا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کی طرف پلٹو، توبہ و استغفار کرو، گناہوں سے معافی مانگو. اس سے پہلے کہ گناہ کا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اپنے رب کو منانے کی کوشش کرو. اس لیے کہ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں وہ دور اتنا سخت امتحان کا دور ہے کہ پہلے تو عمل کا معاملہ تھا، اب آج کے دور میں ایمان پر قائم رہنا بھی مسلمان کے لیے مشکل ہو گیا. اس لیے رجوع اللہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرو، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو. اور میرے رب کی ذات اتنی عظمت والی ذات ہے کہ اس کو منانا سب سے آسان ہے. اس کو منانا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. میں ایک حدیث شریف پڑھ رہا تھا، ایک عجیب کیفیت بنی. گنہگار بندہ، سیاہکار بندہ، دنیا میں اللہ اس کے عیب پر پردہ ڈالے رکھا. سب سمجھتے تھے تو نیک ہے، لیکن اندر کھانے میں گڑبڑ تھی، لیکن مولا نے پردہ ڈالے رکھا. اب جب قیامت کا وقت آئے گا تو وہ گھبرائے گا، یا اللہ میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا. تو فرمایا گیا اللہ اپنی چادر رحمت میں اس بندے کو اکیلے میں بلائے گا اور اس سے فرمائے گا بندے تیرے گناہ ہیں نا، ہاں، گھبرا مت، دنیا میں بھی پردہ ڈال دیا تھا، یہاں بھی پردہ، جا سیدھا جنت میں چلا جا. یہ اس کی رحمت، یہ اس کی رحمت. اور اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے لیے اتنی آسانی ہے، چلو قیامت میں اللہ یہ فرمائے گا، یہ سوچ کر کے گناہ کرنا یہ تو اللہ کی رحمت کا مذاق اڑانا ہوا، یہ تو مذاق اڑانا ہوا. ڈرتے رہو اللہ سے، بخشش کی بھیک مانگتے رہو اللہ سے،
مت بھولو کہ ایک دن جانا ہے. میرا بڑا مقبول جملہ ہوا ہے، قاری رضوان صاحب کے یہاں میرا پروگرام تھا اجتماع سے پہلے ممبئی کے. اللہ نے ایک جملہ مجھ سے کہلوایا، بس وہ جملہ آپ زندگی پر یاد رکھیے، ہمیں آنا تو یاد ہے، جانا یاد نہیں. آنا یاد ہے، جانا یاد نہیں ہے، اور جانا ضرور ہے. ہم ہر برتھ ڈے مناتے، 80 سال کے ہو گئے تب بھی برتھ ڈے مناتے کہ یہ آنے کا دن ہے. تو ہمیں آنا یاد ہے، لیکن ذہن میں ہمیشہ یہ خیال رہے کہ جانا بھی ہے. اور کیا لے کر جاؤ گے؟ کچھ بھی نہیں. کیا لے کر جاؤ؟ جو لے کر جانا ہے اس کی کوئی تیاری نہیں. میرا بڑا ایک مقبول جملہ یہ بھی ہوا کہ آدمی بنگلہ بناتا ہے، بڑی محنت کے ساتھ بنگلے کے دروازے پر اپنا نام لکھ دیتا ہے. انتقال ہوا، تیسرے دن بچہ کہتا ہے ابا کی نیم پلیٹ ہٹا دو، اس لیے کہ اب ابا تو رہ نہیں گئے، ان کا نام کیا کریں گے. یہ حال ہے دنیا کا. اور میرے ناقص مطالعے کے اعتبار سے میں نے سب سے زیادہ اگر بے وفا کسی کو دیکھا ہے تو وہ دنیا ہے. اس سے بڑی بے وفا کوئی دوسرے، سب سے بڑی بے وفا یہ ہے. یہ کسی کی نہیں ہوتی، دنیا کسی کی نہیں. آدمی دنیا سے جی لگا کر بیٹھتا ہے، کس کی ہوئی؟ کچھ بھی نہیں. اب دنیا کے اندر یہ کیے وہ کہ کچھ بھی نہیں. نام بدل دیا، ادھر روح نکلی فوراً مردہ، لے جاؤ اس کو، ہٹاؤ بھگاؤ. اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ کیا کاروبار نہ کریں، دھندا پانی نہ کریں، پیسہ نہ کمائیں. میرے بھائی یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے. کرو، سب شریعت کے دائرے میں رہ کر حلال طریقے سے کرو، ناجائز کاموں میں خرچ مت کرو. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جتنی کثرت کے ساتھ اللہ دولت عطا فرمائے، اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر جائز کاموں میں اس پر خرچ کرو تو اس کا اجر کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اس کو سمجھا دیا. من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر. اب آپ دیکھئے نا، بنایا تو اللہ کا گھر. تو رب کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ جس نے اللہ کا گھر بنایا اسے اللہ محل عطا فرما دے گا دنیا میں. لیکن نہیں، جزا میں حضور نے جنت بتائی کہ تو دنیا میں اللہ کا گھر بنا رہا ہے، اللہ تجھے جنت میں گھر عطا فرمائے گا. میرے آقا جنت والا گھر؟ تو جواب ملے گا ہاں، روئے زمین کی جنت تو مسجد ہے، تو نے اپنی بساط کے مطابق انسانوں کے لیے جنت بنائی، اللہ اپنی شان کے مطابق تجھے وہاں جنت عطا فرمائے. جائز کاموں میں خرچ کرو. یہ نہیں کہ پیسہ آپ کے پاس ہے تو خوب جس طریقے سے معاذ اللہ گناہ اس میں نہیں. کب اچانک اللہ کی پکڑ ہو نہیں جانتے. اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، اچھی طریقے سے رہو، کوئی مذائقہ نہیں. حرام کاموں میں اپنا پیسہ خرچ مت کرو، اس کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا. آج آپ نے یہ سمجھ لیا ہوگا کہ اللہ کی طرف سے اچانک جب پکڑ ہوتی ہے تو وہ ایسی ہوتی ہے کہ کوئی بچا نہیں سکتا. شعور بھی نہیں ہوتا، ماحول بھی ایسا نہیں ہوتا، موسم بھی ایسا نہیں ہوتا. کبھی آدمی جا رہا ہوتا ہے، پہاڑ گرا، کبھی کیا، کبھی بادل پھٹا، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کی اچانک پکڑ سے بچنے کے لیے اللہ کی کتاب کی پیروی کرو اور اللہ کی طرف پلٹ آؤ. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نصیحت کو مت بھلاؤ، نصیحت کو یاد رکھو، اور جب نصیحت سنو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں تحدیث نعمت کی خاطر کہہ رہا ہوں، کوئی بڑائی کے لیے نہیں. کیا دنیا میں نام و نمود کس کا رہا ہے کہ اپنا رہے گا؟ لیکن تحدیث نعمت کی خاطر میں کہتا ہوں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ.
مجھے 25-30 سال پہلے کا واقعہ بھی یہاں کا یاد ہے اور آج بھی میں دیکھ رہا ہوں. کل الحمدللہ ہماری کچھ بچیاں یہاں سے ماشاءاللہ ان کی رضا پوشی ہوئی. یہاں بچیوں کا قرآن سیکھنا بہت بڑا ٹف معاملہ تھا، لیکن آج الحمدللہ سینکڑوں بچیاں یہاں قرآن سیکھ چکی ہیں. الحمدللہ آج بچیاں سکھانے والی بن چکی ہیں. ٹھیک ہے کچھ لوگ ہیں جو پیسے کی لالچ دے کر کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ رحم و کرم فرمائے، پتہ نہیں پیسے سے کیا کیا خریدیں گے، اللہ بہتر فرمائے. نہیں سمجھ میں آتا ہم کو. ڈرتے نہیں اللہ سے، کچھ بھی نہیں ڈرتے، خوف بالکل دل سے نکل چکا. اللہ رحم و کرم فرمائے. عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ سنی دعوت اسلامی نے بچیاں تعلیم یافتہ دی. بچے الحمدللہ اب اسکول بھی آپ کا تیار ہے اور اسکول میں بھی بچے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. 11 کے قریب مسجدیں یہاں پر سنی دعوت اسلامی کی اپنی جو چل رہی ہیں وہ یہاں پر ہیں. اور آپ میں سے میں سینکڑوں نوجوانوں کے بارے میں کہہ سکتا ہوں جو کل بچے کی حیثیت سے یہاں پر آئے تھے، آج ان کے چہرے پہ داڑھی بھی ہے، نماز کے پابند بھی ہیں. اور میں اپنے رفقائے دعوت جو سنی دعوت اسلامی کے یہاں کے ہیں، میں ان کو بہت چاہتا بھی ہوں اور ان کے لیے کبھی کبھی رات میں دعائیں بھی کرتا ہوں، اس لیے کہ باعمل میرے ساتھیوں میں جو تحریک کے ہیں ان میں بھاؤ نگر کے ساتھیوں کا مقام تھوڑا سا اچھا ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے رویہ کبھی ہوتا ہے، کسی کا دماغ تیز ہوتا ہے، کسی کا نرم ہوتا ہے، لیکن جماعت چھوٹتی ہوئی آپ نہیں دیکھیں گے. جماعت چھوٹتی ہوئی نہیں دیکھیں گے آپ. ہمارے علماء جو کام کر رہے ہیں الحمدللہ، آپ کو حافظ دیے، آپ کو عالم دیے، آپ کو قاری دیے، یہ سب کچھ آپ کے بچوں کو بنایا جا رہا ہے. اس تحریک سے جڑو، تحریک کے ہفتہ واری اجتماع میں شریک ہوا کرو، تحریک کے ماحول سے وابستہ رہو. کیا کچھ تحریک نے دیا ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ آج الحمدللہ بھاؤ نگر جیسی زمین جس کے بارے میں 30 سال پہلے یہ تصور تھا کہ پتہ نہیں سنی مسجد کون سی ہوگی، آج میرے کریم کا کرم ہے کہ یہاں سنیت کی بہار ہی بہار نظر آ رہی ہے. یہ ہمارے یہاں کے علماء، سادات، مومن باپو اور جتنے بھی علماء ہیں، ائمہ مساجد ہیں، یہ سب کی کاوشوں کا یہ بہت بڑا نتیجہ ہے. سنیت پر قائم رہیے اور آخرت کو مت بھولیے. آنا جیسا یاد رکھا ہے نا آپ نے، ایسے جانا بھی یاد رکھیے، بھولیے نہیں. اور کب جانا ہے یہ بھی نہیں معلوم، جیسے آنے کا بھی نہیں معلوم. آج تک کوئی ڈاکٹر یہ نہیں کہہ سکتا اتنے بج کر اتنے منٹ پر ڈیلیوری ہوگی. آنے کا ٹائم بھی کوئی نہیں بتا سکتا. تو نہ آنے کا پتا ہے نہ جانے کا پتا ہے، لیکن جب آ جاتے ہیں تو یہ آنا اتنا یاد رہتا ہے کہ چاکلیٹ بڑھتی ہے اور پتا نہیں کیا. بس یہ آنا 80 سال کے ہو گئے برتھ ڈے بنا رہے، آنا یاد ہے بھیا، ذرا جانا بھی یاد رکھو، جانا بھی یاد رکھو، اسے مت بھولو. کوئی پرماننٹ یہاں نہیں رہے گا، اور جب جائیں گے تو کیا چیز ساتھ آئے گی اسے بھی ذہن میں رکھو. اللہ رب العزت جل جلالہ، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے سر کو طفیل مجھے کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. اللہ ایمان پر زندگی دے اور ایمان پر موت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.